تو سورج جو ہے وہ کبھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ جاتا ہے خط سرطان تک، پھر وہ نیچے اترتا ہے، پھر خط استوا کو کراس کرتے ہوئے پھر جاتا ہے خط جدی تک، پھر وہ ابھرنا شروع کرتا ہے، پھر وہ ایکویٹر کو خط استوا کو کراس کرتا ہے۔ ایک سال میں ایک سائیکل پورا ہوتا ہے، گویا کہ ایک مرتبہ وہ شمال میں جاتا ہے خط استوا سے اور خط سرطان تک پہنچ گیا، پھر اس کی وہ جنوب کی طرف ڈائریکشن شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ ایکویٹر کو کراس کرتا ہوا وہ خط جدی تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ اوپر جاتا ہے۔ تو یہ سائیکلز جو ہیں، جو میں نے کہا انسان کے اپنے اندر بھی اس کی باطنی کیفیات، اس کی نفسیات میں بھی یہ سائیکلز آتے ہیں۔ البتہ ڈگریز کا فرق ہے، جو کم حساس قسم کے لوگ ہیں، جو زیادہ جو صرف حیوانیت کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، حیوانوں میں یہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ انسانوں میں جو حیوانیت کے قریب ہوں گے بے حس قسم کے لوگ، ان میں یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے یہ بہت کم ہوگا، نہ ہونے کے برابر۔ جو زیادہ حساس ہے ان میں اس کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے بڑھ جائے گا، اونچائی بھی اور نیچائی بھی، لیکن ایک حد تک رہے تو انسان نارمل ہے۔ اس کے لیے در حقیقت یہ تشبیہ ذہن میں آئی تھی کہ سورج اگر خط سرطان سے اوپر چلا جائے اور اگر وہاں سے بھی ورٹیکل جو شعاعیں ہیں وہ پڑنے لگے قطب شمالی کی طرف، تو سمجھ لیجئے کہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اتنا برف پگھلے گا کہ پورا گلوب جو ہے فلڈ ہو جائے گا، پانی سے فلڈڈ ہوگا پورا۔ اسی طریقے سے اگر نیچے اتر جائے خط جدی سے وہ، تو وہی تباہی پھر آ جائے گی، اس لیے کہ وہ جو منجمد جو جنوبی ہے، بحر منجمد جنوبی، وہ اگر کہیں پگھل جائے تو پھر وہی صورت ہوگی کہ جو تو معلوم یہ ہوا کہ ایک حد تک یہ سورج کی جو سائیکل ہے، اگر یہ سرطان سے جدی تک رہے تب تو ہے عافیت اور خیریت۔ زمین پر جو یہ حیات دنیاوی ہے، حیات زمینی، اس کا سلسلہ قائم رہ سکتا ہے۔ یہ کہیں بڑھ جائے تو پھر ختم ہو جائے گا سارا۔ یہی معاملہ ہے کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹ جو ہے انسان کی باطنی